فیض صاحب، ایک شخص ہے، انسان جو عمر اس کی دراز ہو چکی، بوڑھی عمر کا ہو چکا، اب وہ چاہتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں پہلے بچپن میں جوانی میں اس نے قرآن پڑھنا سیکھا نہیں، یا جو بھی حالات رہے، اب وہ قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائنس آپ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ بچپن میں سیکھو، جوانی میں سیکھو، نہیں وقت ملا، نہیں سیکھ سکے، نہیں حالات بنے، یا جو بھی بہرحال جہالت رہے گی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، یہ اب جو بھی ہو، اب جو بھی زندگی کے مرحلے میں، چاہے میں بوڑھا کیوں نہ ہو چکا ہوں، مجھے اب قرآن کو سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اندر۔ نہیں، عام طور پہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ شرم کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، اب یہ عمر میں شرم آتی ہے، یا پھر حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے تو زیادہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، یہ دو وجہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے، انسان کی عمر سے قرآن کے سیکھنے کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ذہنی طور سے وہ ایک عمر کے مرحلے میں کمزور پڑ جائے جس کی وجہ سے وہ قرآن نہ سیکھ پائے، لیکن قرآن کو سیکھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، جس بھی عمر میں آپ سیکھ لیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا، سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت میں 124 125 اگر آپ پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ روز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اندھے اٹھائے جائیں گے، یا ایک انسان روز قیامت اندھا اٹھایا جائیں گا تو وہ کہیں گے اللہ کو، اے اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا لیکن آج میں کیوں اندھا اٹھایا گیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ تو نے میری کتاب کو، میرے ذکر کو چھوڑ دیا تھا، مطلب قرآن کو چونکہ اس نے نہیں پڑھا، وہ اندھا اٹھایا جائے گا روز قیامت۔ تو اندازہ لگائیے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہونے والا ہے سب موجود ہوں گے روز قیامت مقام محشر میں، اور وہاں ایک انسان اندھا اٹھے گا، لوگ سمجھ جائیں گے یہ اللہ کے ذکر سے دور تھا، قرآن سے، تو اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہے، یہ قرآن سے دور تھا، یاد رکھیے۔ تو وہ زیادہ رسوائی بہتر ہے کہ سارے دنیا کو پتہ چلے سے قرآن نہیں آتا تھا، یا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر چاہے عمر کے کسی مرحلے میں ہو، آپ 80 سال کے کیوں نہ ہوں، لیکن اگر سیکھنے کی صلاحیت ہے یا جو بھی صلاحیت ہے، کوشش تو کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ تو درج ہو، کم از کم فرشتے تو کوشش کر رہا تھا۔ تو ہمیں قرآن سیکھنے میں بالکل نہیں شرمانا چاہیے۔ آپ زندگی کے کسی بھی مرحلے سے گزر رہے ہو، ایج کے کسی بھی جو ہے آپ اس سے گزر رہے ہو، قرآن اگر نہیں آتا فوراً دوڑیے، کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی شخص کو جو قرآن جانتا ہے اس کے پاس پہنچیے، اس سے گزارش کیجیے، سیکھیے، اکیلے میں سیکھ سکتے سیکھیے، لوگوں کے ساتھ مل کے مت شرمائیے، مت شرمائیے۔ ہو سکتا آپ کو دیکھ کر، آپ کی زیادہ عمر کو دیکھ کر وہ نوجوان جن کو قرآن نہیں آتا وہ شرم کے مارے قرآن سیکھ لے، ہو سکتا ہے آپ کی اس عمر میں اس جستجو کو دیکھ کر آپ کی عمر کے لوگ بھی اور اس میں دوڑ پڑے اور وہ بھی قرآن سیکھے۔ تو بالکل مت شرمائیے، بالکل کوئی انسان پیچھے نہ ہٹے، اللہ کے کلام کو، سب سے افضل ذکر کو جو کہ قرآن ہے، اس کو سیکھنے میں کوئی تاخیر نہ کرے، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، اور لگ جائے، سیکھنا شروع کر دے۔ یاد رکھیے، ویسے تو علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، لیکن قرآن جو علم کی چوٹی ہے اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے انسان کو سیکھنا ہی ہے، اس کا پڑھنا ہم پہ واجب اور فرض ہے، لہٰذا کسی نے اگر نہیں کر سکا تو بہرحال وہ شروع کر دے۔ عمر کے معاملے میں کوئی شرمائے نہ کہ اتنی عمر ہو چکی، لوگ کیا، لوگ تو دیکھیے کچھ بھی بولیں گے، لیکن ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، بس اس کی تیاری ہم لوگ کریں۔